بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے اسباق میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے ہم پڑھیں گے، اور یہاں سے اب 9واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ 8 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور پچھلے تمام پاروں کے اسباق یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ ہر پارے کی علیحدہ علیحدہ سے پلے لسٹ بنی ہے۔ اگر کوئی سبق آپ کا رہ گیا ہے، سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ اور پہلے کی طرح آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ان اسباق کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ گروپس میں جو ہے شیئر کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ آپ پوری پلے لسٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور ایک ایک پارہ جو ہے ان کی علیحدہ علیحدہ سے بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ مکمل پارے کی علیحدہ سے ایک ویڈیو جو ہے وہ تمام پاروں کی بن چکی ہے۔ وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا۔ سردار بھی وہ جنہوں نے تکبر کیا، اور میں نے پہلے بتایا تھا یہ واقعات چل رہے ہیں پہلی قوموں کے۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا واقعہ ہوا، پھر عاد، پھر قوم سمود، اور پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم، اس کا تذکرہ آیا۔ اب یہاں قوم شعیب کا، پچھلے پارے کے آخری جو سبق تھا وہاں سے قوم شعیب کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور اب یہاں پر جاری ہے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کر روکا، ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کو ان کا مال پورا نہیں دیتے تھے۔ جب لینا ہوتا تو پورا تول کر لیتے، لیکن جب دینے کی باری آتی تو پھر پورا نہیں دیا کرتے تھے، پیمانے میں، پیمائش میں، اور ان کے جو تولنے کے اوزار تھے ان میں انہوں نے کمی کی ہوئی تھی۔ تو کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ ان کی قوم سے، لنخرجنک، کہنے لگے البتہ ضرور ہم نکال دیں گے آپ کو، یا شعیب، اے شعیب۔ گناہ کیا تھا کہ ان کو ان کی مرضی کا کمانے نہیں دیتے تھے، ان کو گناہوں سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے۔ والذین، اور ان لوگوں کو بھی ہم نکال دیں گے، آمنو جو ایمان لائے، معکا آپ کے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے۔ ہم بستی کے سردار ہیں، ہم وڈیرے چودھری ہیں، تم جو ہے ہمارے خلاف بات کرتے ہو، ہمارے طریقے پر چلتے ہو ٹھیک، ہماری مخالفت کرنا چھوڑتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم تمہیں کیا کریں گے، اس بستی سے نکال دیں گے۔ اور یہی دھمکی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لوط علیہ السلام کو بھی دی گئی، ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے بڑے اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ لوگ ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ان کو بھی یہی کہا، اور یہی دھمکی آج بھی دی جاتی ہے۔ جو لوگ دین کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، اور لوگوں کو آخرت دکھائیں، اور انہیں کہیں کہ دنیا کی منمانیاں، عیاشیاں اور اپنی من پسند کی زندگی چھوڑ دو، تو آگے سے دھمکی کیا ہوتی ہے کہ ہماری اس بستی سے نکل جاؤ۔ اولا تعودن، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ، فی ملتنا دوبارہ ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹ آؤ، جس پر ہمارے باپ دادا تھے، جو بتوں کی پوجا ہم کر رہے تھے وہی کرتے رہیں، اور یہ چیز تم چھوڑ دو، دوبارہ اسی مذہب میں آ جاؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا، ہم تمہیں اپنی بستی سے مار مار کر نکال دیں گے۔ قالا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اسے ناپسند سمجھتے ہوں، ہم نے تو باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہے اس میں نقصان ہے، اس میں شرک ہے، اور اس پر رہنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا، ہم یہ سب جانتے ہوئے، اور اس کو میں اتنا ناپسند سمجھتے ہیں ہم کہ اپنے مذہب میں واپس لوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ ایمان کا ذائقہ پا لیتا ہے، جو بندہ اس کے دل میں دوبارہ شرک میں جانا اور اپنے سابقہ مذہب میں جانا اس قدر اس کے لیے ناپسند ہو کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانا تو گوارا کر لے، لیکن دوبارہ وہ شرک نہ کرے، دوبارہ کفر نہ کرے جس سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے، اتنا ناپسند ہو کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال لے، یہ کام نہ کرے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ہم اسے اتنا ناپسند سمجھتے ہیں کہ ہم ناپسند سمجھتے ہوئے بھی دوبارہ ہم باپ دادا کے مذہب میں آئے گے، یہ تو بالکل ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قد افترینا علی اللہ کذب، یقیناً
ہم نے باندھا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ ان عدنا فی ملتکم اگر ہم دوبارہ لوٹ آئیں تمہاری ملت میں بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد اس کے کہ نجات دی ہی اللہ نے ہمیں اس سے، اللہ نے ہمیں اس کفر سے اس شرک سے نجات دے دی، ہمیں بتا دیا سمجھا دیا۔ اگر دوبارہ ہم وہی کام کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں جو تبلیغ کرتا تھا تمہیں دعوت دیتا تھا یہ جھوٹ تھا، اللہ پر میں نے جھوٹ باندھا تھا، جبکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تو سچ ہے، یہ کیسے اس ممکن ہے؟ تم مارو قتل کرو بستی سے نکالو، جو دھمکیاں دو، جو مرضی ظلم و ستم کرو ہم پر، ہم دوبارہ اس مذہب میں لوٹنے والے نہیں ہیں۔ وما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے ان نعود فیہا کہ لوٹ جائیں ہم اس میں، الا ان یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، ربنا وہ ہمارا رب ہے، واسع ربنا کل شیء اور وسیع ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز سے، علم کے اعتبار سے ہمارا رب پوری کائنات پر محیط ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، آیت الکرسی میں اللہ نے کہا کہ اس کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ علی اللہ توکلنا ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا افتح اے ہمارے رب افتح تو کھول دے بیننا ہمارے درمیان و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان۔ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ افتح تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کے حق کے ساتھ، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کو بتا دیا سمجھا دیا، پوری جو حجتیں تھیں وہ تمام ہو گئی، اے اللہ اب تو فیصلہ کر ان کے درمیان اور ہمارے درمیان، بالحق کے حق کے ساتھ، انت خیر الفاتحین بے شک تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فیصلہ کیا، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق اور درس یہ ہے اس سبق سے کہ ہم بھی ایمان میں اس قدر پختہ ہو جائیں کہ دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کا کوئی عہدہ اور دنیا داروں کی کوئی دھمکی اور ڈر ہمیں ایمان سے جو ہے واپس نہ کر سکے، ہمارا ایمان ڈگمگا نہ سکے۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم تو اب ایمان لا چکے، یہ ناپسند ہے، تم جو مرضی کرتے ہو کر لو، ہم کبھی اس ایمان کو اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر میں نہیں جا سکتے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔